حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار ما احترق، اگر چمڑے میں قرآن مجید کو رکھا جائے اور پھر اس کو آگ میں ڈالا جائے، ما احترق، آگ اسے نہ جلائے۔ دو مطالب عام فہم ہیں، دو مطلب سنا دیتا ہوں۔ یہ پہلا مطلب یہ ہے کہ چمڑے کے کسی ظرف میں قرآن مجید کو رکھا جائے اور پھر اس کو آگ میں ڈالا جائے تو آگ اسے نہیں جلائے گی۔ یہ عام چمڑا مراد ہے، کسی جانور وغیرہ کا۔ اگر یہ مراد ہو تو یہ معجزہ بنے گا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک مخصوص اور محدود ہوگا۔ آج کوئی انسان اس طرح کرنا چاہے قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مطلب یہ ہو گیا۔ دوسرا مطلب یہ عام چمڑا مراد نہیں ہے، انسانی جسم مراد ہے، اور اس کا مطلب یہ بنے گا کہ جو شخص قرآن مجید کا حافظ ہے، قرآن مجید سیکھنے والا سمجھنے والا ہے، اگر کسی گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا تو آگ اس پر کام نہیں کرے گی، بلکہ دوسری روایت میں آتا ہے ما مست النار، آگ اسے چھوئے گی بھی نہیں۔ یہ ترغیب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قرآن مجید کے ساتھ جڑنا اور قرآن مجید سیکھنا سمجھنا۔ شرح السنہ میں ملا علی قاری نے ایک روایت نقل کی ہے جس کا مطلب یہ بنتا ہے جس شخص کے دل میں قرآن مجید ہوگا، یعنی قرآن مجید سیکھنے والا سمجھنے والا ہوگا، اللہ اس کے دل کو آگ سے محفوظ رکھے گا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو جہنم کی آگ ہے سب سے پہلے دل پہ اثر کرے گی، وہ دل کو پہنچے گی، دل پہ اثر کرے گی۔ تو اس حدیث میں فرمایا کہ اگر کسی گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا بھی گیا، پاک صاف ہونے کے لیے، یہ جو جہنم کا طبقہ ہے نا، جہنم ایک طبقے کا نام ہے، اس سے نیچے 6 طبقے اور ہیں، 6 طبقے اور ہیں، حاویہ ہے، حطمہ ہے، لوا ہے، سقر ہے، سعیر ہے۔ یہ جو نچلے والے طبقے ہیں، یہ سب سے اوپر والا طبقہ یہ امت محمد الرسول اللہ کے لیے ہے، وہ امت جو گناہ کرتے کرتے چلی گئی اور توبہ کے بغیر مر گئی، یہ امت محمد الرسول اللہ اس پہ جائے گی۔ یہ سب سے کم عذاب والی جگہ ہے۔ تو فرمایا جو قرآن مجید کے دل میں رکھنے والا ہوگا، سیکھنے والا ہوگا، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ حضرت علی کی روایت ہے، احیاء میں نقل کیا ہے، فرمایا کہ جو شخص قرآن سیکھنے والا سمجھنے والا ہے، عمل کرنے والا ہے، کل قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے میں برگزیدہ اور انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ انبیاء کا ساتھ نصیب ہوگا، برگزیدہ لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا۔ سورۃ القمر میں 4 دفعہ یہ آیات کا ذکر ہوا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، 4 مرتبہ تکرار کیا۔ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے اس میں؟ البتہ تحقیق ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن مجید ناظرہ سیکھنا آسان، قرآن مجید حفظ کرنا آسان، قرآن مجید ایسا کلام ہے جو شخص اخلاص کے ساتھ ہدایت چاہے اس کے لیے اس کے معانی اور نصیحت سے فائدہ اٹھانا آسان۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود دعوت دے رہا ہے، داعی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا بھی داعی ہے، قرآن مجید کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھ لو، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہے تو قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، قرآن مجید تسلی
قرآن مجید شفا کا ذریعہ ہے، قرآن مجید دلوں کے روگوں اور بیماریوں کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس آیت میں دعوت دے رہا ہے، اس عظیم کتاب کو پڑھیں، سمجھیں، اس سے نصیحت حاصل کریں اور اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھالیں۔ جو شخص قرآن مجید کی طرف رجوع کرے گا، سیکھنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن مجید صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے دوسروں تک پہنچانے کے لیے نازل ہوئی ہے۔